السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان کا مقدس مہینہ قریب آ رہا ہے۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو آج کی ویڈیو خاص طور پر میں حفاظ کرام کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں کہ آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کو رمضان میں تراویح پڑھانے کی توفیق دے رہا ہے۔ تو اس لیے بالکل نیت صاف رکھیں کہ انشاءاللہ ہم جو تراویح سنائیں گے تو اللہ کے لیے سنائیں گے، اور اچھی طریقے سے یاد کریں، کوئی غفلت نہ ہو، کوئی کوتاہی نہ ہو، اور جو ہے اگر قرآن کچا ہے تو بھی ٹینشن نہ لیں۔ یہ جو حفاظ کرام ہوتے ہیں وہ ٹینشن لے کے جو ہے وہ اٹک جاتے ہیں، تو اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کریم کو یاد کرنے میں لگائیں، اور باقی جو افطار کے بعد یا تراویح کے بعد یہاں وہاں کھانے کے لیے لوگ نکل جاتے ہیں، اس سے آپ اجتناب کریں، کیونکہ آپ بڑے منصب پر فائز ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو قرآن کریم سنانے کی توفیق دے رکھا ہے، تو اس وجہ سے تراویح کے بعد سے ہی آپ قرآن کریم کو یاد کرنے میں لگ جائیں۔ اور قرآن کریم کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے، ہمارے بچپنے میں ہمارے اساتذہ ہم کو سکھاتے تھے باضابطہ طور پر، کہ آپ نفل نمازوں میں اور سنتوں میں مکمل جو تراویح میں سنانے والے ہیں اس کو ایک یا دو بار مکمل پڑھ لیں۔ جب آپ تراویح میں سنانے والے قرآن کو ایک یا دو بار سنتوں میں یا نوافل میں پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ بہترین یکسوئی کے ساتھ تراویح سنا سکیں گے۔ اس لیے اللہ کو سنانے کے لیے نیت کریں اور بہت اچھی طریقے سے محنت کریں، تو انشاءاللہ کوئی آپ کو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جہاں متشابہات ہوتے ہیں، متشابہات کو کم سے کم 20 بار 25 بار دہراتے رہیں، تو انشاءاللہ جو ہے متشابہات میں اٹکی وغیرہ بھی نہیں ہوگی۔ اب ہمارے جو سامعین ہوتے ہیں، جو مصلی حضرات ہوتے ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ کبھی اگر کوئی امام صاحب اٹک رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو قرآن یاد نہیں ہے۔ آپ اگر امام صاحب سے قرآن کریم بغیر تراویح کے سن لیں تو قرآن کریم بعض حفاظ کرام اتنا اچھا یاد کرتے ہیں کہ بغیر اٹکی کے وہ سنا سکتے ہیں، جید حافظ کرام ہوتے ہیں، لیکن وہ مصلی اتنا بڑا مقام ہے، اور مصلیوں کا اتنا جو ہے ان کے سر پر ایک اثر ہوتا ہے، ایک ٹینشن، جس کی وجہ سے بسا اوقات امام صاحب کو تراویح سنانے میں غلطی چلی جاتی ہے۔ تو آپ بڑے ظرف کا مظاہرہ کریں کہ ہوتا ہے بھائی، قرآن کا مسئلہ ہے، نماز کا مسئلہ ہے، ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے ہمارے مصلی تراویح سنانے والے حفاظ کرام کے ساتھ کوآپریٹ کا معاملہ کرنا چاہیے، ان کے ساتھ جو ہے ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بسا اوقات حافظ کرام، حافظ صاحب پہلی مرتبہ تراویح سنا رہے ہوں یا پھر تھوڑا سا کچا یاد ہے، اب مصلی جو ہے ارے ان کو قرآن یاد نہیں ہے، یہ اٹکی کر رہے ہیں، یہ ایسا ہو رہا ہے، وہ ویسا ہو رہا ہے، تو یہ جب یہ سنیں گے نا حافظ صاحب، تو وہ کتنا بھی اچھے یاد کرنے والے ہوں، یہ ٹینشن ان کے دماغ میں رہے گا، اور ٹینشن کے ساتھ جب حفاظ کرام قرآن کریم سنائیں گے نا تو پھر اور اٹکتے جائیں گے۔ تو اس وجہ سے مصلیوں سے میری گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی آپ کو اللہ پاک نے قرآن کریم سننے کی توفیق دیا ہے تراویح میں، تو اگر حافظ صاحب اٹک رہے ہیں تو ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، اور یہ کہیں کہ انشاءاللہ کوئی بات نہیں، ہوتا ہے، قرآن کا معاملہ ہے۔ کیونکہ جو بولنے والے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ غلط پڑھ رہے ہیں، اٹک رہے ہیں، ایسا ایسا ہو رہا ہے، ان کو اگر ہم مصلی پر کھڑا کر دینا تو انا اعطیناک کل کوثر تو دور کی بات، سورہ فاتحہ تو دور کی بات، وہاں کھڑے ہونے میں پیر کانپنے لگ جائے گی آپ کو۔ یہ جو بولنے والے ہوتے ہیں نا حفاظ کرام کو، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ مصلی بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مقام ہے۔ اگر کوئی حافظ صاحب غلطی کر رہے ہیں تو وہ یاد نہیں ہے اس وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہیبت کی وجہ سے، ایک ڈر کی وجہ سے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کوآپریٹ کا معاملہ کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ رمضان کے مقدس مہینے میں تراویح کا، روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔